عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام۔ یہ آج کا موضوع جو ہے یہ ایک ایسی صنف سخن سے تعلق رکھتا ہے جس کا پہلے کوئی رواج ہی نہ تھا۔ سمجھو ایک طرح کی یہ جدید صنف ہے، اور صنف کا نام ہے جو آج کا موضوع ہے قطع ایسی صنف سخن ہے جس کا پہلے رواج نہیں تھا۔ اس قطع کا لفظی معنی ہے ٹکڑا، تو حیت کے اعتبار سے اس کو غزل کی ہی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن غزل مطلع سے شروع ہوتی ہے تو لیکن قطع کا کوئی مطلع نہیں ہوتا ہے، مطلع کے بغیر ہی یہ اس کا آغاز ہوتا ہے، لیکن حیت کے اعتبار سے اس کو غزل کی ہی طرح لکھا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک خاص بات ہوتی ہے کہ غزل کے جو اشعار، یہ قطع کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ معنی کے اعتبار سے ایک ہی ربط میں ہوتے ہیں، ان میں ایک تسلسل ہوتا ہے۔ ایک شعر معنی کے اعتبار سے یا موضوع کے اعتبار سے دوسرے شعر سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جبکہ غزل کا ہر ایک شعر جو ہوتا ہے اس کا معنی یا مفہوم جداگانہ ہوتا ہے۔ ایک شعر کا معنی دوسرے شعر کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتا یا میل نہیں کھاتا، لیکن یہ قطع جو ہے یہ معنی کے اعتبار سے یا موضوع کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، گویا کہ اس میں ایک ربط، ایک تسلسل ہوتا ہے۔ پہلے پہل جو ہمارے ادبا تھے یا شاعر لوگ جو تھے وہ اس کو صنف تصور نہیں کرتے تھے، لیکن ہمارے شعراء میں سے جو زیادہ مشہور شاعر ہیں جیسے الطاف حسین حالی یا اکبر الہ آبادی یا ڈاکٹر علامہ اقبال، انہوں نے قطع کے اندر طبع آزمائی کی ہے۔ اس طرح یہ اصناف سخن میں یہ صنف بھی شامل ہو گئی۔ اب قطع کا رواج چل پڑا ہے۔ تو یہ تھے قطع کے بارے میں جانکاری، اور یہ قطع لکھا ہے خواجہ الطاف حسین حالی نے۔ بہتر یہی رہے گا کہ قطع کی تشریح کرنے سے پہلے خواجہ الطاف حسین حالی کی سوانح حیات اور اس کے ادبی کارناموں پر ہلکی سی روشنی ڈالی جائے۔ خواجہ الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام عزت بخش تھا، لیکن عزت بخش ابھی الطاف حسین حالی کم سنی میں ہی تھے، اس دنیا سے چل بسے۔ گویا کہ الطاف حسین حالی ماں باپ کے سائے سے بچپن میں ہی محروم ہو گئے۔ باپ کے سائے سے نہیں بلکہ والدہ کی سائے سے بھی محروم ہو گئے بچپن میں ہی۔ تو پھر آپ کی جو پرورش تھی وہ آپ کے بڑے بھائی اور آپ کی بڑی بہن نے کی۔ 4 سال کی عمر میں ایک مشہور حافظ قرآن سے اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی پانی پت کے ہی اندر، لیکن بعد میں وہ 17 سال کی عمر میں بھائی بہن نے اس کی شادی کرائی۔ روزی روٹی کی فکر ہوئی تو دہلی چلے گئے۔
دہلی میں نواب شگفتہ سے ملاقات ہوئی تو انہی کے ذریعے سے یا انہی کی توسط سے پھر مرزا غالب سے بھی ملاقات ہوئی، تو وہاں پر یہ ایک سکول میں فارسی بھی پڑھاتے رہے۔ پھر لاہور پہنچے، محمد حسین آزاد نے وہاں پر لاہور بک ڈپو میں اس کو کام بھی دیا۔ اسی طرح اپنی زندگی کا جو سفر تھا، چلتے چلتے آپ سر سید کی تحریک میں شریک ہو گئے۔ نظم جدید جو ہے، اگر دیکھیں گے، نظم جدید کا آغاز خواجہ الطاف حسین حالی نے ہی کی۔ آپ نے مشہور مسدس مدر جذر اسلام بھی لکھی ہے، حیات سعدی، یادگار غالب، یہ آپ کے نثر پارے ہیں، بہت مشہور ہیں۔ اور ایک نظم بھی لکھی ہے، بیوہ مناجات بیوہ۔ لیکن ادبی کارناموں میں سب سے زیادہ جو مشہور آپ کا جو مسدس، آپ کی جو مسدس ہے، وہ زیادہ مشہور ہے۔ تو اسی طرح 1910 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ تھا سرسری جائزہ الطاف حسین حالی کی زندگی کا اور اس کے کارناموں کا۔ اب اسی کا ایک قطعہ ہم پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام۔ یہ ہے آپ آخری۔ ایک آقا تھا ہمیشہ نوکروں پر سخت گیر، درگزر اور نہ ساتھ ان کے رعایت تھی کہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ قطعہ جو ہوتا ہے یہ مطلب کے بغیر ہوتا ہے، ہوتا تو ہے غزل کی ہی حیت میں۔ اب دیکھو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، غزل کی حیت میں ہی پہلا شعر ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک نوکر جو تھا وہ اپنے جو اس کے ایک آقا جو تھا وہ اپنے نوکروں پر سخت گیری کرتا تھا، ظلم کرتا تھا۔ اگر نوکروں سے کبھی غلطی ہوتی تھی لیکن وہ آقا ان کی غلطیوں کو بھی معاف نہیں کرتا تھا۔ بے سزا کوئی خطا تھی نہ ان کی معاف، کام سے مہلت کبھی ملتی نہ تھی ان کے تئیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو ان کو سزا ملتی تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کے پاس اتنا زیادہ کام ہوا کرتا تھا کہ ان کو کبھی فرصت ہی کام سے نہیں ملتی تھی، یعنی ہمیشہ کام میں مشغول رہتے تھے۔ اب تیسرا شعر ہے حسن خدمت پر اضافہ یا صلت و درکنار۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا کام انجام دے نوکروں میں سے تو انعام یا معاوضے کی تو کوئی بات ہی نہ تھی، ذکر کیا نکلے جو پھوٹے منہ سے اس کے آفرین۔ یہ آقا اتنا ظالم تھا، اتنا بدخو تھا کہ نوکر جب کوئی اچھا کام کرتے تھے یہ اس کی زبان سے شاباشی کے الفاظ بھی نہیں نکلتے تھے۔ اگر وہ اپنے ملازموں کو، اپنے نوکروں کو اچھے کام پر شاباشی دیتا تو نوکروں کے حوصلے بلند ہو جاتے اور وہ زیادہ دل لگی سے کام کرتے، لیکن آقا ایسا نہیں کرتا تھا۔ پاتے تھے آقا کو وہ ہوتے تھے جب اس سے دو چار، نتنے پھولے منہ چڑھا ماتھے پہ بل ابروں پہ چین۔ کبھی کبھار جب یہ آقا اپنے نوکروں سے ملتا تھا یا اچانک کہیں وہ ان سے واسطہ پڑتا تھا تو اس وقت اس کے تیور زبردست خراب ہوتے تھے، یعنی نتنے پھولے ہوئے ہوتے تھے، منہ پر بال پڑے ہوئے ہوتے تھے، یعنی کہ پیار محبت کی نظر سے وہ اپنے نوکروں کی طرف نہیں دیکھتا تھا یا ہمدردی سے ان کی طرف نظر نہیں کرتا تھا۔ تھی نہ جز تنخواہ نوکر کے لیے کوئی فتوح،
آگے ہو جاتے تھے خائن جو کہ ہوتے تھے امین. یعنی نوکروں کو بس تنخواہ کے بغیر اور کوئی چیز آقا سے نہیں ملتی تھی، اور اس کی وجہ یہ، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا اگر کوئی امانت دار بھی ہوتا تھا وہ اس آقا کے پاس پہنچ کر بددیانت بنتا تھا، خائن بنتا تھا، خیانت کرنے والا بنتا تھا. رہتا تھا ایک شرائط نامہ ہر نوکر کے پاس، فرض جس میں نوکر اور آقا کے ہوتے تھے تعین. یعنی ان کے نوکر اور آقا کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا تھا، ایک شرائط نامہ ہوتا تھا. اس شرائط نامے پر درج ہوتا تھا کہ آقا کو کیا کرنا ہے اور نوکروں کو کیا کرنا ہے. یہ سب کچھ وہاں پر درج ہوتا تھا. یعنی نوکروں کے بارے میں کام کرنے کا یہ شرائط درج تھے، اور آقا کے بارے میں نوکروں کو کام کے بدلے معاوضہ دینے کے شرائط وہاں پر درج ہوتے تھے. بس یہی شرائط نامہ نوکروں کے پاس رہتا تھا. فرض جس میں نوکر اور آقا کے ہوتے تھے تعین. گر رعایت کا کبھی ہوتا تھا کوئی خواستگار، تو اس شرائط نامے کے اندر وہ واقعہ یا وہ شرائط نامہ درج ہوتا تھا کہ نوکر کو کیا کرنا ہے اور آقا کو کیا کرنا ہے. تو یہ اس میں درج ہوتا تھا. گر رعایت کا کبھی ہوتا تھا کوئی خواستگار، تو اگر کوئی کبھی کبھار کوئی رعایت چاہتا تھا، زہر کے پیتا تھا گھونٹ آخر بجائے انگبین، لیکن ان بیچاروں کو شہد کے بدلے زہر کے گھونٹ پینے پڑتے تھے. یعنی ان کی رعایت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا تھا اور ان پر غور نہیں کیا جاتا تھا آقا کے ذریعے سے. حکم ہوتا تھا شرائط نامہ دکھلا ہمیں تاکہ یہ درخواست دیکھیں واجبی ہے یا نہیں. اگر کبھی کبھار کوئی نوکر رعایت کا خواستگار ہوتا تھا اور اپنے آقا سے رعایت مانگتا تھا تو اس سے فوراً کہا جاتا تھا شرائط نامہ دیکھو لاؤ تاکہ ہم دیکھیں گے آپ کی جو یہ درخواست ہے، آپ کی جو یہ مانگ ہے، ہم دیکھیں گے یہ جائز ہے یا نہیں ہے. وہاں سوا تنخواہ کے تھا جس کا آقا ذمہ دار تھی کری جتنی وہ ساری نوکریوں کے ذمے تھیں. پر وہاں شرائط نامے پر یہ درج ہوتا تھا کہ نوکر صرف تنخواہ کا ذمہ دار ہے، باقی سب ذمہ داریاں جو ہیں وہ نوکروں کی ہیں. وہ اور کوئی رعایت کے طلب چاہنے والے نہیں ہیں یا ان کی اور کوئی رعایت پوری نہیں کی جا سکتی ہے. دیکھ کر کاغذ کو ہو جاتے تھے نوکر لاجواب تھے مگر وہ سب کے سب آقا کے مارے آستین. تو کاغذ کا جو شرائط نامہ ہوتا تھا یا شرائط نامہ جو ہوتا تھا اس کو دیکھ کر یہ نوکر بیچارے لاجواب ہو جاتے تھے، لیکن وہ نوکر جو تھے وہ سب کے سب اب اس آقا کے مارے آستین بنے تھے. مارے آستین سے مراد ہے اب تو یہ چھپے ہوئے دشمن تھے اس آقا کے. ایک دن آقا ایک منحضور گھوڑے پر سوار، کہتے ہیں کہ ایک دن آقا جو تھا یہ ایک زبردست طاقتور گھوڑے پر سوار تھا. تھک گئے جب زور کرتے کرتے دستے نازنین، لیکن گھوڑا اتنا تیز دوڑ رہا تھا کہ آقا کے ہاتھ اس کو قابو کرتے کرتے تھک گئے. دفتن قابو سے باہر ہو کے بھاگا رہوار، لیکن اچانک یہ گھوڑا قابو سے باہر ہو گیا اور گرا اس وار صدر زین سے بالائے زمین. اور یہ آقا جو تھا یہ گھوڑے کے زین سے زمین پر گر پڑا.
की बहुत कोशिश ने छोटी पाँव से, लेकिन गिरते वक्त उसका जो एक पाँव था वो रिकाब में फंस गया, और उसने बहुत कोशिश की अपने पाँव को छूटने की, लेकिन उसका पाँव रिकाब से नहीं छूटा। की नजर साइस की जानिब के हो आकर महीन, तो फिर जो इसका साइस था, जो इसका नौकर था, जो घोड़े की लगाम पकड़ता था, तो उसने उसकी तरफ नजर की ताकि वो आकर मदद करे था। मगर साइस ऐसा संग दिल और बेवफा, लेकिन वो साइस जो था, नौकर जो था, वो भी बड़ा संग दिल था और उसमें भी वफादारी का कोई जज्बा नहीं था। देखता था और टस से मस्त होता था लहीन, वो देखता रहा और टस से मस्त हुआ, यानी बिल्कुल उस आका की कोई मदद नहीं की पाँव रिकाब से निकालने में। दूर ही से था उसे कागज दिखाकर कह रहा, उसने दूर से ही उसको वही शरायतनामा दिखाया जिस शरायतनामे पर आका और नौकरों की जिम्मेदारियां दर्ज होती थी। देख लो सरकार, इसमें ये शर्त लिखी नहीं। अरे मेरे आका देखो, इसमें ये शर्त नहीं लिखी है कि अगर आका घोड़े से गिर पड़े और उसका पाँव रिकाब में फंस जाए तो नौकर की ये बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसको पाँव छूटने में मदद करे। तो ये था इस किते की तशरीह। तो इसके कुछ समझो कुछ मशकी सवालात हैं, मैं आपके सामने उन मशकी सवालात को देखता हूं। तो इसके कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, मुश्किल नहीं, नए अल्फाज हैं। एक लफ्ज है सख्त गिर। सख्त गिर का मतलब होता है छोटी सी बातों पर सजा देने वाला। लो दूसरा लफ्ज आया है इसमें तई। तई का मतलब होता है वास्ता या लिए, सिला। एक लफ्ज है सिला, सिला से मुराद है इनाम। तो दो चार होना से मतलब है सामना होना। फतू, फतू का मतलब होता है भलाई आमदनी। अमीन, अमानतदार। खास्तगार, तलबगार या उम्मीदवार। अंगबीन, अंगबीन शहद को कहते हैं। मारे आस्तीन, पहले बताया छुपा हुआ दुश्मन जो होता है। इसवार, इसवार आज तो सवार कहते हैं, पहले जमाने में इसवार कहते हैं। जिस तरह आज पहले स्टेशन बोलते थे, आज स्टेशन बोलते हैं। पहले स्कूल बोलते थे, आज स्कूल बोलते हैं। मुअय्यन, मुअय्यन का मतलब होता है मददगार। दरगुजर का मतलब होता है माफी। हुस्न खिदमत का मतलब होता है अच्छा काम। इसी तरह हमारे पास कुछ सवालात हैं। ये कहानी बयान करने से हाली का क्या मकसद है? कहानी बयान करने से हाली का ये मकसद है कि जो नौकर हैं वो भी हमारी तरह इंसान हैं। जिस तरह हम इंसान हैं वो भी इंसान हैं। वो अगर हमारी खिदमत करते हैं, हमें आराम पहुंचाते हैं, तो हमें इनके साथ हमदर्दी से पेश आना चाहिए और इनका ख्याल रखना चाहिए ताकि वो हमारी खिदमत सच्चे दिल से करें और वो हमारे लिए वफादार बन के रहें। अगर हम उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे तो वो दयानतदार होकर भी खायन बनेंगे और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो यही मकसद था ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का कि अपने नौकरों के साथ सख्तगिरी से पेश नहीं आना चाहिए। और दूसरा, हमें अपने मातहतों से किस किस्म का बर्ताव करना चाहिए। हमें अपने मातहतों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए,
یہ پہلے ہی ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، جس طرح ہم انسان ہیں اسی طرح وہ بھی انسان ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ ان کے تئیں ہمدردی سے پیش آئیں، ان کا خیال رکھیں، تو وہ بھی ہماری خدمت سچے دل سے کریں گے اور صحیح معنوں میں وفادار رہیں گے۔ تو اگر ہم ان سے غیر ہمدردانہ سلوک کریں گے تو وہ پھر وفاداری ہم سے نہیں کریں گے۔ تو اس کہانی میں، اس خطے میں جو کہانی بیان کی گئی ہے، اس کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو ابھی آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، اس کی تشریح تو وہی ہے، اس کا خلاصہ تو وہی ہے، تو آپ اس کو خود دیکھیں گے۔ تو دوسرا جو اس میں ہے کہ کتاب پر نوٹ لکھو۔ کتاب کے بارے میں نے بھی آپ کو بتایا ہے۔ اس طرح جو یہ آج کا سبق ہے، یہ لاسٹ آخری سبق تھا، حصہ بے کا آخری سبق تھا۔ اس طرح میں نے آپ کا جو یہ حصہ بے کا سلیبس ہے 50 نمبرات کا، وہ میں نے مکمل کیا ہے۔ لیکن میں نے کل ہی سنا ہے کہ کسی بچے نے، کوئی منیر تھا، اس نے یہ گزارش کی تھی کہ ہمیں گرامر کے بارے میں جانکاری چاہیے۔ میں بڑا خوش ہوا اس کی وہ میسج دیکھ کر۔ کل سے میں آپ کو وہ گرامر کا حصہ شروع کر رہا ہوں، اور میں اپنی طرف سے ضرور کوشش کروں گا کہ گرامر کے جو 20 نمبرات ہیں ان کو آپ تک پہنچاؤں گا جہاں تک مجھ سے ہو سکے۔ میں ضرور گرامر پر آن لائن لیکچر دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان لیکچرز کو اچھی طرح سنیں گے۔ میں تڑپتا رہتا ہوں کہ کب آپ سے ملاقات ہو جائے کلاس روم کے اندر۔ آن لائن لیکچر اس طرح کا لیکچر نہیں ہوتا ہے جس طرح کا کہ ہم کلاس روم میں دیتے ہیں، لیکن کوشش کریں گے ہم منیر احمد کی اس خواہش کو پورا کرنے کی۔ خواہش اس کی پوری کیا کرنی ہے، میری تو ذمہ داری بنتی ہے۔ تو میں کل سے گرامر کے بارے میں آپ کو جانکاری دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان آن لائن لیکچرز کو دیکھیں گے اور اچھی طرح سے ان کی طرف دھیان دیں گے اور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقی وسلام۔